شاعر داغ دہلوی 11ویں جماعت 1831 عیسوی سے 1905 عیسوی۔ ابتدائی زندگی شاعری کا آغاز شاعرانہ اسلوب اور خصوصیات، مجموعہ کلام، مشہور اشعار۔ داغ دہلوی اصل نام نواب مرزا خان اردو کے مشہور شاعر تھے، جن کا تعلق کلاسیکی اردو شاعری کی ممتاز روایت سے تھا۔ ان کی پیدائش 25 مئی 1831 کو دہلی میں ہوئی۔ وہ 17 مارچ 1905 کو حیدرآباد دکن میں وفات پا گئے۔ داغ کی شاعری میں اس نے عشق کے رنگ، سادگی، دلکشی، فصاحت، بلاغت کا امتزاج نمایاں ہے، جس نے انہیں اپنے دور کے صف اول کے شعراء میں شامل کر دیا۔ ابتدائی زندگی داغ دہلوی دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نواب شمس الدین خان تھے، جنہیں انگریزوں نے 1835 میں قتل کے جرم میں سزائے موت دی۔ داغ کی والدہ وزیر النساء بیگم بعد میں بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخرو کی بیوی بن گئیں۔ داغ کی پرورش شاہی محل میں ہوئی، جہاں انہیں تعلیم و تربیت کے اعلیٰ مواقع ملے۔ شاعری کا آغاز داغ دہلوی نے شاعری کی تربیت مشہور شاعر شیفتہ اور بعد میں ابراہیم ذوق سے حاصل کی۔ ان کی شاعری میں دہلی کی تہذیب و زبان کی مٹھاس نمایاں ہے۔ داغ کی شاعری کا بڑا حصہ غزل پر مشتمل ہے، جس میں حسن و عشق، جدائی، ہجر و وصال اور زندگی کی لطیف کیفیتوں کا بیان ہے۔ شاعرانہ اسلوب اور خصوصیات۔ داغ کی شاعری میں 10 ذیل خصوصیات نمایاں ہیں۔ داغ دہلوی کا شاعرانہ اسلوب اردو شاعری میں ایک منفرد اور ممتاز مقام رکھتا ہے۔ ان کے کلام میں دلکشی، روانی، سادگی اور جذبات کی گہرائی موجود ہے۔ داغ کی شاعری میں جو خصوصیات نمایاں ہیں وہ ان کے معاصرین سے جدا و مقبول بناتی ہیں۔ سادگی اور روانی داغ کی شاعری کا سب سے نمایاں وصف اس کی سادگی اور روانی ہے۔ وہ پیچیدہ خیالات کو عام فہم اور سہل انداز زبان میں بیان کرتے تھے۔ ان کے اشعار میں نہ تو تصنع ہوتا تھا اور نہ ہی ثقیل الفاظ کا استعمال۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری عوام و خواص دونوں میں یکساں مقبول ہوئی۔ زبان کی صفائی اور شستگی۔ داغ دہلوی کو دہلی کی زبان تہذیب کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کے کلام میں مٹھاس اور نفاست جھلکتی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اردو زبان کی صفائی کا خاص خیال رکھا اور اسے سادہ اور شستہ۔ داغ دہلوی کی شاعری میں حسن و عشق کے موضوعات بڑی مہارت خوش اسلوبی سے بیان کیے گئے ہیں۔ اشعار میں محبوب کی تعریف، ہجر قدر، وصال کی خوشی اور عشق کی نزاکتیں خوبصورتی سے پیش کی گئی ہیں۔ ان کی شاعری میں محبت کا ایک مہذب و شستہ انداز نظر آتا ہے۔ ظرافت و شائستگی۔ داغ کے اشعار میں ایک مخصوص قسم کی ظرافت و شائستگی بھی ملتی ہے۔ وہ سنجیدہ موضوعات میں ہلکے پھلکے اور دلکش انداز سے بات کرنے کے ماہر تھے۔ ان کی ظریفانہ شاعری نہایت لطیف اور دل کو خوش کرنے والی ہے۔ خیالات کی جدت اور حقیقت پسندی۔ داغ نے اپنی شاعری میں روزمرہ زندگی کے تجربات، جذبات کو شامل کیا۔ ان کے کلام میں خیالات کی تازگی، حقیقت پسندی کا عنصر نمایاں ہے۔ وہ عشق کے پیچیدہ اور گہرے جذبات کو بیان کرنے میں ہنر رکھتے تھے۔ کہاں میں اور کہاں لطف وصل اے داغ، ابھی یہ خواب سنہری خیال ہے شاید۔ شاگردوں کی تربیت کا صرف داغ دہلوی نہ صرف خود بہترین شاعر تھے بلکہ وہ ایک ماہر استاد بھی تھے۔ ان کے شاگردوں میں جگر مراد آبادی اور صفی لکھنوی جیسے بڑے شعراء شامل تھے۔ داغ نے اپنے شاگردوں کو شاعری میں شائستگی، روانی اور زبان کی درستگی پر زور دیا، جس سے اردو شاعری میں ایک نیا معیار قائم ہوا۔ موسیقیت اور رومانیت۔ داغ کے اشعار میں موسیقیت اور رومانیت کا امتزاج ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں الفاظ و خیالات کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ پڑھنے یا سننے والا پر خوشگوار اثر ڈالتی ہے۔ مجموعہ کلام داغ دہلوی کا مشہور مجموعہ گلزار داغ ہے، جس میں ان کی بہترین غزلیں شامل ہیں۔ دیگر مجموعے بھی شائع ہوئے، جن میں گلزار داغ، آفتاب داغ، یادگار داغ، چراغ داغ شامل ہیں۔ حیدرآباد کا دور۔ داغ دہلوی نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ حیدرآباد دکن میں گزارا۔ وہاں نظام دکن میر محبوب علی خان دربار میں انہیں ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ حیدرآباد میں رہتے ہوئے داغ کی شاعری نے مزید مقبولیت حاصل کی۔ ان کے کئی شاگرد بھی بنے۔ داغ دہلوی اردو کے مشہور نہ صرف فروغ دیا بلکہ ایک نئی جہت قائم کی۔ وفات 1905 میں حیدرآباد دکن میں وفات پا گئے۔ اردو ادب کے شائقین آج بھی زندہ ہیں۔ داغ دہلوی کے مشہور خوب پردہ ہے کہ چنن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، جس میں ہزاروں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کا کیا کرے کوئی۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ فلک دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتے ہیں نقارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں، داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ ایسے سے جو داغ نے نبھائی، سچ ہے کہ کام تھا اسی کا، ہزاروں کام محبت میں ہے مزے کے، داغ جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے